ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل ندائے مدارس میں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ CAA NRC اور NPR کا معاملہ سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیاد پر مرکز کو مزید 4 ہفتے کا وقت دیا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کی طرف سے راجیو دھون نے عدالت سے درخواست کی کہ یہ معاملہ دستوری بینچ کے حوالے کیا جائے اور NPR CAA پر فوری عمل درآمد کو مؤخر کیا جائے۔ عدالت نے دستوری بینچ تشکیل دینے کو قبول کیا۔ مؤخر کرنے پر فی الحال فیصلہ نہیں۔ شہریت ترمیمی ایکٹ NRC اور NPR جیسے اہم معاملات پر جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی سمیت 100 سے زائد عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے آج سپریم کورٹ نے مرکز سے 4 ہفتے کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا SA بوبڈے، جسٹس عبدالطیب اور سنجیو کھنہ کے بینچ نے سبھی فریقوں کی عرضیوں کی سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا۔ عدالت میں بدھ کی صبح ہی ان معاملات کی سماعت شروع ہوئی۔ اہم فریق جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی طرف سے سینئر وکیل راجیو دھون نے اپنا موقف رکھا۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ یہ معاملہ دستوری بینچ کے حوالے کیا جائے اور NPR CAA پر فوری عمل درآمد کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ ان سے جو نتائج برآمد ہوں گے ان کو قانوناً بدلا نہیں جا سکے گا۔ بعض وکیلوں کی طرف سے عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ بالخصوص شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کے تحت اقدامات کو عارضی طور پر 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے، لیکن عدالت نے اسے منظور کرنے سے معذرت ظاہر کی۔ چیف جسٹس نے اس سلسلے میں کہا کہ تاحال تمام عرضیوں کو مرکز کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، اس لیے ایک طرفہ آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا۔ دستوری بینچ میں ریفر کیے جانے سے متعلق عدالت نے وضاحت کی کہ دستور بینچ تشکیل نہیں پائی ہے، اس لیے سرسست ریفر کرنے کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اسے ریفر کیا جا سکتا ہے۔ ان 4 ہفتوں میں دستوری بینچ تشکیل دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عارضی طور پر NPR کو مؤخر کیے جانے کی عرضیوں پر دستوری بینچ میں ہی فیصلہ ہوگا۔ مزید یہ کہ عدالت نے تمام ہائی کورٹس پر روک لگا دی ہے کہ وہ اس سلسلے سے کوئی سماعت نہ کریں۔ ایسی جو بھی عرضیاں آئے ان کو سپریم کورٹ بھیج دیا جائے۔ ساتھ ہی عدالت نے عرضیوں کی بہتات کا بھی نوٹس لیا اور آسانی کے لیے ان کو 3 کیٹیگریوں میں الگ الگ کرنے کا حکم دیا۔ آسام اور تریپورہ سے متعلق CAA متعلق خالص NPR سے متعلق عدالت نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ آسام اور تریپورہ سے متعلق عرضیوں پر الگ سے سماعت ہوگی۔ عدالت کی آج کارروائی پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری جماعت نے 16 دسمبر 2019 کو اپنی عرضی داخل کی تھی، جس میں بنیادی طور سے CAA کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی تھی، کیونکہ یہ ایکٹ دستور ہند کی دفعہ 14 اور 21 کے منافی ہے۔ اس ایکٹ میں غیر قانونی مہاجر کی تعریف میں مذہب کی بنیاد پر تفریق برتی گئی اور اس کا اطلاق صرف مسلمانوں پر کیا گیا ہے، جبکہ ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین اور پارسی کو غیر قانونی مہاجر کے دائرے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ نیز NRC کے نفاذ کے تناظر میں یہ ایکٹ مسلمانوں کے ساتھ بڑی عصبیت اور امتیاز کا موجب ہوگا۔ واضح ہو کہ مولانا مدنی نے اپنی طرف سے سینئر وکیل راجیو دھون کی خدمت میں حاصل کی ہے، جبکہ عدالت میں ان کے علاوہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ شکیل احمد سید، ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی سیکریٹری جمعیت علماء ہند، ایڈوکیٹ دانش سید، ایڈوکیٹ پرویز ہاؤس اور ایڈوکیٹ کے عظمت جمیل بھی حاضر رہیں۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم چلا ہوگا کہ آج کیا کیا ہوا سپریم کورٹ میں۔ تو 4 ہفتے کا وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، 4 ہفتے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔